اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، آج کی یہ ویڈیو بیسیکلی طارق جمیل صاحب کے خلاف ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں ہم۔ یہ ہماری ان کے خلاف آئی تھنک دوسری ویڈیو ہے جس میں طارق جمیل صاحب کے کچھ گمراہ کن پوائنٹس کو ہمیں واضح کرنا ہے۔ ویسے تو یہ حضرت کا ہم نے کئی دفعہ ناسبیوں کے سامنے دفاع بھی کیا، لیکن جب ایک بندے کے اندر خود جہل و ناسبیت سرایت کر جائے پھر اس کی ذمہ داری لینا اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم۔ اب یہ مودودی صاحب کے بارے میں کیا کمنٹس کر رہے ہیں اور کیا ان کے تاثرات ہیں مودودی کے بارے میں اور کیا ان کے علمی پوائنٹس ہیں، وہ آپ سنیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا جو ٹاپک ہے کہ مودودی یزیدی بھی ہے، گستاخ رسول بھی ہے اور منکر حدیث بھی ہے، وہ آپ کے سامنے واضح کیا جائیں گے۔ لیٹس گو۔ وہ مودودیت کوئی فرقہ کوئی نہیں۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے، اچھے عالم تھے، کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا، کوئی الگ اپنے انہوں نے کوئی فقہ نہیں لکھی، کوئی الگ اپنا اجتہاد نہیں کیا۔ وہ پکے حنفی مسلمان تھے اور حنفی عالم تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑھے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سوشلزم کے خلاف قلم اٹھانے کی، ان کی بڑی خدمات ہیں منکرین حدیث کے خلاف قدم اٹھانے کی۔ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عالم گزرے ہیں جن کے پھر پیروکار بنے وہ امین حسن اصلاحی صاحب، اور اصلاحی صاحب کے پیروکار ہیں آج کل کے وہ غامدی صاحب، اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو حمید الدین فراہی صاحب بڑے عالم تھے، انہوں نے بعض حدیثوں پر عقلی اعتراض کیا تو اس کا مولانا مودودی صاحب نے اس کا رد کیا اور بڑی طاقت سے رد کیا۔ اعزائے گرامی قدر، طارق جمیل صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ عوام کو پھر سے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ جی بڑے پکے مسلمان تھے، فرقہ مودودی کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، اور فراہی صاحب نے جب احادیث کو عقل کی بنیاد پر رد کرنے کی کوشش کی تھی تو مودودی صاحب نے ان کا بڑا علمی رد کیا، انہیں بڑا ہٹ کیا، جبکہ مودودی صاحب ماشاءاللہ خود ان کارستانیوں میں صف اول پہ تھے۔ یہ مودودی صاحب کی جلد نمبر 4 میرے ہاتھ میں موجود ہے، تفہیم القرآن۔ آئے دیکھتے ہیں عقل کی بنیاد پر حدیث کو نعوذ باللہ کون رد کرتا تھا اور ایسا منکر حدیث کون تھا۔ صفحہ نمبر 337، اور یہاں پہ مودودی صاحب خود باقاعدہ لکھتے ہیں، حضرت سلیمان کی ایک بخاری کی روایت ہے، اس کے بارے میں انہوں نے واضح لکھا جی جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے اور با اعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون سری عقل کے خلاف ہے، سری عقل کے خلاف ہے، اور پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، روایت بخاری کی صحت میں کوئی کلام نہیں، بالکل صحیح روایت، لیکن مودودی صاحب کہہ رہے ہیں جی عقل کے مخالف ہے، اور جس طرح نقل ہوئی ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں ہوگی۔ احتمال اگر رد کیا بھی ہے تو عقلاً وہ بھی احتمالاً، کوئی حتمی دلیل نہیں اس کی تردید پہ۔ عزیزان، طارق جمیل صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جو وہ منکرین حدیث جو حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں ان کے خلاف کام کر رہے تھے، جبکہ مودودی صاحب کی تو اپنی کتابیں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ تو نمونے کے طور پہ ایک دکھائی ہے۔ اب یہ تو ان کے منکر حدیث ہونے پہ دلیل تھی۔ دوسری بات، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مودودی صاحب، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، الجہاد فی الاسلام، مودودی صاحب کی کتاب ہے، پیج نمبر 167۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں، جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد نعوذ باللہ من ذالک داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو رسول اللہ وعظ فرمایا کرتے تھے، جو ٹیچنگز دیا کرتے تھے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام ہو گئے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ناکامی کی وجہ سے رسول خدا نے تلوار اٹھا لی۔ عزیزان،
کس قدر جہالت ہے اس بندے کی جو میرے آقا کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، جبکہ آقا عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا تھا۔ بس جہالت، اور اس سے بڑھ کر گستاخی۔ مودودی صاحب کی ایک پرانی کتاب جو آج کل شاید مارکیٹ میں نہ آ رہی ہو، میرے پاس اس کا یہ قدیمی اس کی چاپ ہی ہے، اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، یہ مودودی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 36 پہ انتہائی گھٹیا عبارت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ دیکھیں گے صحرائے عرب کا یہ ان پڑھ بادیہ نشین، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو 1400 برس پہلے اس تاریک دور میں پیدا ہوا تھا، دراصل دور جدید کا بانی، نعوذ باللہ من ذالک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، ان پڑھ بادیہ نشین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مودودی صاحب کی زبان درازی ذرا چیک کریں عزیزان۔ اور سب سے بڑھ کے بات، مودودی صاحب صرف گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، صرف منکر حدیث نہیں تھے، حضرت یزیدی بھی پرلے درجے کے تھے۔ آج سے کئی سال پہلے ایک ملعون تھا، یہ ابو یزید محمد دین بٹ ملعون، اس نے کتاب لکھی تھی رشید ابن رشید وصلی اللہ امیر المومنین سیدنا یزید واحسن الجزا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کتاب کی تعریفیں کس نے کی، ان پر تقاریر جن مولویوں نے لگائی، ان میں پہلا نام کس کا ہے؟ صفحہ نمبر 370۔ اس کتاب پہ اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے کس نے بات کی ہے؟ یہ پہلا نام آپ دیکھیں، اور یزید کو رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہے، استغفر اللہ، ابو الاعلی مودودی، پہلا نام ہی مودودی کا ہے۔ یہ آپ خود دیکھ لیں، باقاعدہ یزید کو رضی اللہ عنہ لکھ کر اس نے تقریر لکھی اس کتاب پہ۔ عزیزان، میرا نہیں خیال کہ اس قدر گمراہ عقیدوں کا مالک اسے اتنا بڑا معمم عالم دین کہنا یا اس کی تعریفیں کرنا کسی بھی ایک انصاف پسند شخص کو زیب دیتا ہے۔ دیٹس آل۔ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں، جلدن ٹیک کیئر، مولا حسین وارث۔